ہم نے کہاں تک لیکچر دیے تھے؟ کسی کے پاس کسی نے کچھ لکھا ہوا ہے؟ سر ہمارا تھا لاسٹ ٹاپک جو تھا علوم القرآن کی کتابوں کا اجمالی تعارف۔ علوم القرآن کی کتابوں، وہ تو اب بہت پیچھے ہیں، اس کا مطلب دوسری جو کلاس ہے وہ تو بہت آگے نکل گئی۔ سر قرآن کے فضائل کے حوالے سے تھا لاسٹ جو تھا۔ ہاں لاسٹ ٹاپک یہ تھا۔ اچھا میں سٹارٹنگ سے بتا رہی تھی، لاسٹ والا یہ ٹاپک تھا بالکل اینڈ کا ٹاپک کیا تھا؟ یہ تو پہلے جی، تھا وہ علوم۔ فضیلت قرآن تھی، فضیلت قرآن تھی وہ۔ جی 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 بالکل، فضائل قرآن تھے۔ فضائل قرآن میں بھی آگے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹاپک بیان کیے تھے۔ ہاں جی، حدیث اور حاملین قرآن کے فضائل میں نے بیان کر دیے تھے۔ جی سر، اس حوالے سے ماہر احادیث آپ نے بتائی تھیں، نماز میں قرآن پڑھنا، قرآن کو شلانی سے پڑھنا، اور قرآن میں تدبر، تفقع اور اداب کے ساتھ پڑھنا وغیرہ، یہ لاسٹ بات ہوئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے زیادہ تر کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم قرآن کے ارد گرد رہیں۔ علوم القرآن قرآن کے لیے ہے نا، تو ان میں سے یہ جو علم ہے کہ قرآن پڑھا کیسے جائے، قرآن سونا کیسے جائے، قرآن میں تدبر کیسے کیا جائے، قرآن میں تفکر کیسے کیا جائے، یہ سب سے بنیادی علم ہے، اور یہ وہ علم ہے جو پریکٹیکل علم ہے۔ اگر ہم یہ نہیں حاصل کرتے اور باقی ہم ہر چیز اچھی کر لیتے ہیں، اسائنمنٹ بھی اچھی ہے، A1 ایک گریڈ لے لیتے ہیں، تو شاید ابھی ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ تو علوم القرآن کو پڑھنے کا مقصد تو اس انداز میں، اس صورت میں پورا ہوگا کہ جب ہم قرآن حکیم کی وہ پہلو ذہن میں رکھیں جن کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلا بنیادی مقصد شاید میں نے پہلے ہی بیان کیا تھا، وہ یہی تھا کہ خود قرآن کو صرف پڑھنا ہے اور قرآن کو سننا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں تقوی کا اہتمام جی کیا کرو، کون سے کیا بات؟ کیونکہ تقوی تمام فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، تمام کاموں کی بنیاد تقوی ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، مجھے کچھ اور بھی یہ نصیحت ہے جی فرمائے۔ یہ تو بات آپ کی میں نے 350۔ سن لی، کچھ اور بھی نصیحت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فَإِنَّ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ قرآن کی تلاوت جو ہوتی ہے اس سے کیا ملتا ہے؟ فَإِنَّهُ نُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَزُخْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ، کیونکہ قرآن کی تلاوت یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہے، جو آپ نے سٹاک کیا ہوا ہے اور جو آپ کے کام آنے والے۔ تو حدیثوں میں تو یہ ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ لاسٹ ٹائم میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن اور منافق کی، اگر آپ فرق دیکھنا چاہتے ہیں کہ مومن اور منافق کا فرق کیا ہے، تو مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور منافق قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس کی اگر وہ مثال دیکھ لیں آپ جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اس مومن کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے سنگ ترے کسی ہے، جس کی خوشبو بھی بہت لطیف ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا خشک کھجور سی ہے، جس کا ذائقہ تو میٹھا ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید پڑھتا ہے خوشبودار پھول کسی ہے، جس میں خوشبو ہوتی ہے مگر اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔
اور اس منافق کی مثال جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، اندرائن کی سی ہے جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس پہ خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت میں منافق کی جگہ پر گناہگار کا لفظ استعمال ہوا ہے یا فاجر فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے وہ بھی بیان کیا تھا قرآن کی حفظ کرنے کی فضیلت، قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کی فضیلت، کیونکہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا نظر کی عبادت ہے، ایسے ہی معانی سمجھ کر تلاوت کرنے کا ایک انداز کہ آپ کو معانی، حضرت عبداللہ بن عباس نے 8 سال میں سورہ بقرہ یاد کی تھی۔ تو 8 سال میں سورہ بقرہ کیسے یاد کی، کیا ہو گیا تھا؟ ان سے پوچھا بھی اتنا وقت کیوں لگایا؟ فرمایا جب ہم ایک آیت پڑھتے تو اس کو اچھے سے سمجھتے، پھر اس پر عمل کرتے، جب اس کو ہم اپنی عادت ثانیہ بنا لیتے تو پھر اگلی آیت پڑھتے۔ اس طرح 8 سالوں میں آپ نے سورہ بقرہ کو یاد کیا تھا۔ تو یہ اصل طریقہ ہے قرآن حکیم کو پڑھنے کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والے بننے کا نسخہ کیا دیا؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، کہ تم کتاب پڑھتی ہو اور کتاب پڑھاتی ہو، قرآن پڑھتی ہو اور قرآن پڑھاتی ہو۔ تو قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے اللہ والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نسخہ ہے جس سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو عربی زبان میں پڑھنا چاہیے، البتہ اگر ترجمہ سمجھنے کے لیے اردو بھی پڑھنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس میں بھی حرج کوئی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جودوا القرآن وزینوہ باحسن الاصوات، قرآن کو اچھی ادائیگی سے پڑھو اور آواز بھی جس قدر اچھی ہو سکے بناؤ۔ وَأَعْرِبُوهُ، اور اسے فصیح عربی میں پڑھو، فَإِنَّهُ عَرَبِيٌّ، کیونکہ یہ عربی ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ أَن يُعْرَبَ بِهِ، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ عربی زبان کے مطابق قرآن پڑھا جائے۔ حضرت مجاہد جو تابعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اعربوا القرآن، قرآن کو عربی زبان کے اصولوں کے مطابق پڑھو۔ تو بہرحال یہ ایک بات ہوگی۔ ایک میں نے عرض کیا تھا قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان میں ہے تو اس کی تجوید ہونی چاہیے۔ پھر اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں۔ اور ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ترتیل کیا ہے، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، حروف کو خوبصورتی سے، تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جود یجود تجویدا، یہی لفظ آتا ہے علماء کرام جنہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے۔ جی سر، یہی آتا ہے۔ اچھے انداز سے پڑھنا تجوید ہوتی ہے۔ وہ معرفت الوقوف، اور یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں وقف کرنا ہے اور کہاں وقف نہیں کرنا۔ تو یہ بھی ایک قرآن کی علوم میں سے ایک علم ہے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم جو مدرسین ہیں، مدرسات ہیں، جو اساتذہ ہیں اور جو استانیہ ہیں، جو بچوں کو کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں، آپ کا سبجیکٹ انگلش ہے یا عربک ہے، فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، آپ قرآن کے مدرس بن جائیں، اور جس جگہ بھی آپ لیکچر دیں، جہاں بھی ہوں، قرآن کی تلاوت اس میں ضرور کیا کریں، بھلے ایک آیت کیوں نہ کر لیا کریں، اور اچھے سے خود کیا کریں۔ ہر کلاس میں آپ کے بچے تیار ہوں جو قرآن کی تلاوت کرنا جانتے ہوں۔
اور آپ کی کسٹڈی میں ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ کوئی ایسا فنکشن ہو جانا چاہیے کہ جس میں بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہو، ان کو پڑھایا جائے قرآن. ضروری نہیں ہے کہ ان کو حافظ بنائیں، آپ تھوڑا تھوڑا ایسے پڑھا دیں کہ کم از کم ان کو جب آپ کے سکول سے اور آپ کی کلاس سے وہ بچے فارغ ہوں تو ان کو قرآن کریم خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا آتا ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ایک ون رزلٹ دے دیا اور سارے لوگ خوش ہیں، پرنسپل صاحب خوش ہیں، اسکول کی انتظامیہ خوش ہے، لیکن اللہ خوش نہیں ہے تو کیا کر لیں گے اس کو؟ یہ جو بچے آپ کے پاس آئے ہیں شاید اس کے بعد ان کو قرآن پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے. میٹرک تک ہی پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد کون پڑھاتا ہے؟ اور اگر کالجوں میں بھی آپ کے پاس وقت ہے اور آپ اسلامیات کے ٹیچر ہیں کالجوں میں، تو بچوں پر یہ لازم کر دیں کہ قرآن کی کم از کم 20 صورتیں سارے بچوں کو یاد ہونی چاہیے، ان کا ترجمہ آتا ہو، تجوید کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا جانتے ہوں. اگر نہیں کہیں گے ایسا تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس میں فیل ہو جائیں گے. اگر آپ بی ایس کو پڑھا رہے ہیں، بی ایس کسی یونیورسٹی میں یا کالج میں کلاس ہے، مجھے بتائیے بی ایس کے بعد کون ان کو اسلام سکھائے گا؟ اگر ماں باپ نے نہیں سکھایا، کالج سے نہیں ان کو کچھ ملا، سکولوں سے چاہیے ادھر ہے پڑھی رہے. تو آپ کے پاس سے جب وہ فارغ ہو کے جائیں گے، بھلا وہ ایک گریڈ لے لیں گے، لیکن اگر ان کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو رسپانسیبل کون ہوگا؟ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ ہم صرف لیکچر کے طور پر چیزوں کو سن لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ بہت اچھا لیکچر تھا ماشاء اللہ. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ یہ بہت اچھا پریکٹیکل کام بھی تھا کہ ہم نے اس کے لیے کچھ ٹائم ٹیبل بھی سیٹ کرنا ہے. آپ اپنے ٹائم ٹیبل سیٹ کریں. ہم نے بچوں کو قاری صاحب کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، قاری صاحب آئیں گے پڑھائیں گے، مسجد میں بچے جائیں گے. ہم نے خود نہ قرآن پڑھا نہ بچوں کو خود پڑھایا. ہوتا کیا ہے کہ وہ بچے توتلے بچے ہمارے کچھ تھوڑا بہت قرآن پڑھ تو لیتے لیکن قرآن سیکھتے نہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کو تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے قرآن میں. حضرت انس فرماتے ہیں کان یمد مدن اذا قرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مد کرتے تھے جب پڑھتے تھے بسم اللہ، یہ لفظ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شامل ہو جائیں گی. ہم قرآن حکیم کی علوم میں جو بہت بنیادی علم ہے وہ پریکٹیکل علم، تلاوت، سماعت، تفکر، تدبر اور قرآن کا فہم، معرفت، قرآن کی تجوید اور خوش الہانی خوبصورتی کے ساتھ قرآن حکیم پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں. یہ آپ کی اسائنمنٹ بھی ہوگی. اور ایک آپ نے جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ سارا کچھ اب آپ نے ایک اسائنمنٹ میں ہمیں واپس بھیجنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ہم ٹاپک کی صورت میں دے دیں گے اور آپ نے ان پر آپ نے ایک مرتبہ پھر نئے سرے سے پہلے تجربے کی روشنی میں اور اس سے بہتر آپ نے ایک اسائنمنٹ تیار کرنی ہوگی. یہ اس قابل ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی اسائنمنٹ ایک آرٹیکل بن جائے. ٹھیک ہے؟ اور آرٹیکل اگر وائی کیٹیگری میں چھپ نہ بھی سکے تو کم از کم چھپنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے. میری بات سمجھ گئے نا؟ یعنی ایسا آرٹیکل آپ لکھیں گے کہ وہ آشکار ہو، آپ کسی کو دکھائیں تو خوشی سے دکھا سکیں اور فخر سے دکھا سکے کہ یہ ہم نے کام کیا ہے. چھپنے سے مراد سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ صرف رجسٹر کی نظر ہو اور اسائنمنٹ کی نظر ہو کہ وہ کہیں پڑا نہ رہ جائے. یہ آپ کی محنت ہوگی اور یہ آپ کے لیے ایک سرمایہ ہوگا. اس ہمارے ٹینیور میں کچھ نئے لوگ آئے ہیں، مثلاً اس میں شہباز صاحب آئے ہیں. ویلکم شہباز صاحب، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاد الحمد للہ. ہم آپ کو مس کر رہے تھے، کہاں چلے گئے آپ؟
اچھا، اس میں اب ہم نے شروع کرنا ہے تو قرآن حکیم کو خوش الہانی کے ساتھ تلاوت کیسی کرنی ہے، یہ بھی ایک علم ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اساتذہ ہیں اور ہم معماران قوم ہیں، تو قوم کی جو عمارت ہم تعمیر کریں اس کے صدر دروازے پر، مین گیٹ پر جو عبارت لکھی ہونی چاہیے وہ قرآن حکیم کی محبت، قرآن حکیم کی تعلیمات، قرآن حکیم کی آیات بینات اور قرآن حکیم کے احکام ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو خوش الہانی کے ساتھ قرآن پڑھنا. حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داود کو برتری بخشی تھی. تو وہ برتری کیا تھی؟ وہ زبور پڑھتے تھے تو فرمایا یا جبال اوبی ماہو والطیر، اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو. تو سیدہ داود جب تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ کیا، پرند چرند ارد گرد ماحول پورا ان کے ساتھ اللہ کی آیات بینات سننے کے لیے ساکت ہو جاتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت موسیٰ اشعری، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد کے کونے میں تلاوت کرتے ہوئے سنا تو ان کی آواز سے خوش ہو کر فرمایا لقد اوتی مزبارا من مزامیر آل داود، اسے تو آل داود کی کوئی سر عطا کر دی گئی ہے. اتنی خوبصورت سر میں قرآن پڑھتے ہیں کہ گویا حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام بہت سریلے تھے اور خوبصورت تلاوت کرتے تھے آیات بینات کی. آیات بینات جو ان کے پاس تھی، یہ تمام پیغمبروں کی جو کتابیں یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت بناؤ. جتنا حسن صوت اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ ارد گرد اپنی صوتی حسن کو ضائع کرنے کے بجائے اس صوتی حسن سے قرآن کی تلاوت کو مزین کرو اور اس کو خوبصورت بناؤ. تو صحابہ کرام قرآن حکیم کی تلاوت کو خوش الہانی سے سنتے. آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ نے نمازیں کیوں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں قرآن کی تلاوت کے لیے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو میرے ذکر کے لیے. ذکر سے یہاں مراد قرآن کی تلاوت بھی ہے اور ذکر سے اور بھی یاد بھی مراد ہے، لیکن ذکر سے قرآن کی تلاوت اگر مراد دی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کالی کمری والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، انشاءاللہ کرسی چاہیے نا. یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا کچھ زیادہ کر لو. اور کیا کرو اس قیام میں؟ کیا کرو؟ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور کیسے کیا کرو؟ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے. وہ ایسا نہیں. غالباً آپ کو یا دوسری کلاس کو میں نے ایک حدیث یہاں بتائی تھی مسلم شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس تھے غالباً، فرماتے یا حضرت عبداللہ بن عمر تھے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے نماز شروع کی، سورہ بقرہ کی تلاوت کی، ایک ہی رکعت میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی. سورہ بقرہ کتنی ہے؟ 2.5 سپارے ہیں. پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کر دی. فرمایا کہ میں نے ایک برا خیال کر لیا تھا،
پھر آل عمران ختم ہوئی تو آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. پھر آپ نے رکوع کیا تو جتنی تلاوت کی تھی اتنا لمبا رکوع بھی کر دیا. پھر سجدے میں گئے تو اتنے لمبے سجدے کیے جتنا لمبا رکوع اور تلاوت تھی. اور اس طرح آپ نے 4 رکعت پڑھ لی. آپ سوچیں کتنا قرآن پڑھا ہوگا. سورہ نساء جو ہے یہ 6 پارے کے ایک پاؤ پر محیط ہے. اگر ایک رکعت میں 6 پارے پڑھے ہیں تو 4 رکعت میں کتنا پڑھا ہوگا. یعنی کثرت مراد ہے یہاں پر کہ حضور نے اتنا زیادہ قرآن اور پھر 4 رکعت مکمل کی اور پھر رکوع بھی اتنا ہی لمبا, سجدہ بھی اتنا ہی لمبا. اس نماز کی کیا کیفیت ہوگی. اور وہ جو صحابی ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے ایک برا خیال کر لیا, تو بعد میں دوستوں نے پوچھا کیا آپ نے خیال کیا تھا. فرمان لگے میں نے خیال یہ کیا تھا بس ابھی نماز چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہوں یا نکل جاتا ہوں, یہ میں نے برا سوچا تھا. ظاہر ہے انسان ہے نا, تھک جاتا ہے. لیکن نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں تھکے, کیونکہ خدا کے پیغمبر ہیں. خدا کا حکم ہے قم اللیل الا قلیلا, رات بھر کھڑے رہیں الا قلیلا, تھوڑا سا آرام فرما دیجیے, سستا بھی لے. او زد علیہ ورتل القرآن, قرآن کی تلاوت کے لیے اللہ نے نماز کو بنایا. یہ 5 وقت کی نماز قرآن کی تلاوت کے لیے. ہم قرآن کے حافظ ہوتے ہیں, ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے, لیکن نماز میں ہم پھر بھی قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر, کیونکہ ہمیں نماز قائم نہیں کرنی, ہمیں نماز پڑھنی ہے. ایک ہم نے اپنے فرض کو اپنے سر سے اتارنا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ تو پیار کا سودا ہے, یہ تو محبت کی باتیں ہیں, اور محبت کی باتیں جتنی لمبی ہو جائیں اتنا اچھا لگتا ہے. درمیان عاشق و معشوق رمزیست, عاشق و معشوق کے درمیان یہ رمز ہے. کرامن کاتبین را خبر نیست, کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے کہ عاشق و معشوق کے درمیان کیا باتیں ہو رہی. لیکن جتنی باتیں ہوتی ہیں اس میں کہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی, بھلا وہ کتنی ہی لمبی گفتگو اور کتنی لمبی باتیں ہو جائے. تو وہ بندہ خدا کیا بندہ خدا ہے کہ خدا کے سامنے, خدا کے حضور, خدا کے دربار میں کھڑا ہوا اور بس آواز یہ ہے کہ بس بھائی بس 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 بہت لیٹ ہو گئے, بہت دیر ہو گئی, تھکے ہوئے ہیں, آفس میں جانا ہے, فلاں کام بھی کرنا ہے, یہ بھی دیکھنا ہے, وہ بھی دیکھنا ہے. اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کو کھانا بنانے سے بہتر ہے کہ کھانے کو نماز بنا لو. مفہوم ہے کہ اگر بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا کھا لو, ایسا نہ ہو کہ نماز کے اندر کھانا 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 کھانا, اللہ اکبر, ایسا نہ ہو. تو اگر کوئی ایسی اہمیت والی کوئی چیز ہے جو آپ کو نماز میں مشغول کرے گی تو پہلے اس مشغولیت والی چیز کو ختم کر لو, اس سے فارغ ہو جاؤ اور پھر نماز کے لیے تشریف لاؤ. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دیں. البتہ یہ قرآن جو اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں. وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کی جو ان کے ساتھ محبتیں ہیں وہ کم نہ ہو جائیں, جو قربتیں ہیں وہ مٹ نہ جائیں, جو تعلق ہیں وہ کمزور نہ پڑ جائیں. جو اس بات سے ڈرتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے. الا تذکرۃ لمن یخشی, اللہ سے ڈرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا, اللہ جلا دے گا, اللہ عذاب دے گا. اللہ کو ہم نے جلات کی صورت میں پیش کر دیا. پھر
وہ اللہ جلاد نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے. ہم نے تو اس طرح سمجھا کہ شاید وہ جیسے بچوں کو جو ہم ڈرا رہے ہوتے ہیں جن سے اور بہوئے سے، ہم نے اللہ کو بھی ایسا ہی تصور کر لیا. تو اللہ کی سے ڈرنے سے مراد کیا ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، اور ٹوٹ کے اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. ماں سے 70 گنا جو ہستی آپ سے محبت کرتی ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو آپ سہ سکیں گے؟ اس کی ناراضگی کو برداشت کر سکیں گے؟ کون برداشت کر سکے؟ تو اللہ تذکرۃ لمن یخشا، ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے اس قرآن میں بہت کچھ ہے. بڑی نصیحت ہے کہ کون کون سے ایسے عمل کیے جائیں جس سے رب راضی رہے، جس سے رب کی محبتیں ملتی رہیں، جس سے رب کی قربتوں میں اضافہ ہوتا رہے. اور قرآن حکیم بہر صورت اس کی اور بھی بہت ساری علوم ہے، اور ایک علم قرآن حکیم کا خود قرآن کی تلاوت ہے. جو قرآن کے ماہر ہوتے ہیں وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جو قرآن کو ماہر نہیں ہوتا لیکن قرآن پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، اس کو 2 اجر ملتے ہیں. تو قرآن حکیم کے بارے میں کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنیں، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہیں، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. تو اس آیت طیبہ میں احناف نے تو اپنا ایک مسئلہ بنا لیا، یعنی اسے اخذ کیا، اور وہ مسئلہ یہی ہے کہ نماز میں بھی قرآن جب پڑھا جا رہا ہوتا ہے، خاص کر چونکہ نماز میں ہی تو اونچی آواز سے ہمیں سنائی دیتا ہے قرآن حکیم. عموماً تو ہمیں قرآن کوئی پڑھنے کو کہتا ہے، نہ کوئی سنانے کو کہتا ہے. کوئی بندہ قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، نہ سننا چاہتا ہے. پروگرام ہوتا ہے، پروگرام میں آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، آپ کو کہہ دیا جاتا ہے بھائی صاحب ذرا مختصر سی تلاوت، ذرا مختصر، ہاتھ ہولے رکھنا بھائی. بھلا وہ خطاب ہم 10 گھنٹے ایک گھنٹے کا کر لیتے ہیں، 2 گھنٹوں کا خطاب ہو جاتا ہے، لیکن تلاوت کی ہمارے 2 منٹ دیا ہے، یہ ذرا مختصر کیجیے گا مولوی صاحب، تلاوت ذرا مختصر کیجیے گا. جہاں پر بھی آپ تلاوت کریں، آپ میں سے جو بھی قاری صاحب ہوں، تلاوت بھی کیا کریں، ترجمہ بیان کیا کریں، اور تلاوت کو اس موقع کی مناسبت سے کیا کریں. جو بھی موقع ہے، مثلا آپ ٹیچروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں، آپ کی میٹنگ تلاوت سے شروع کریں. کوئی پروگرام ہے، تلاوت سے شروع، پہلے تلاوت ہونی چاہیے اس میں. اگر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اچھی بات ہے، کم از کم تلاوت تو ہونی ہی چاہیے، اور تلاوت بھی ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے، مختصر سی. ایسا لمبا نہ شروع کر دیں کہ آئندہ وہ کہیں بس بھائی صاحب تلاوت ہو گئی ہے، بات کریں. بہت خوبصورت آپ کا انداز ہونا چاہیے، خوبصورت تلاوت، مختصر تلاوت، لیکن ٹو دا پوائنٹ، اس موقع کی مناسبت سے تلاوت. لیکن تلاوت کے بغیر کوئی پروگرام شروع نہ کیا کریں. آپ یہ سمجھیں کہ پورے پروگرام کی جان قرآن کی یہی آیت ہے، نچوڑ. قرآن میں سے جو بھی موقع محل ہے، آپ اس کا نچوڑ تلاش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس جگہ پہ وہی اسپیسیفک آیات بینات تلاوت کریں، اور مختصر سے وقت میں اس کا ترجمہ بیان کرتے ہیں. نکاح کے موقع پر ہمارے ہاں خطبہ نکاح پڑھایا جاتا ہے. اب وہ ایک رسم کی صورت میں اس کو ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے، سب خوش ہیں. کوئی بتاتا نہیں ہے کہ وہ جو آیت پڑھی جاتی ہے اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے. اس میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اب یہ کتنی خوبصورت آیت ہے اور کتنی اہمیت کی حامل آیت ہے. ہم سر سے اس کو پڑھتے ہیں، بڑے مزے لے لے کے پڑھتے ہیں، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ قرآن کی آیت کیا رہی ہے. اور وہ موقع بھی ایسا ہوتا ہے شاید کوئی لوگ سننا بھی نہیں چاہیں گے. اگر آپ زیادہ اس کو کوشش کریں گے، لیکن لوگ اس لیے نہیں سننا چاہتے ہیں کہ ہم
جس انداز سے ہم پیش کرتے ہیں ہماری پریزنٹیشن میں مسئلہ ہوتا ہے. آپ اپنی پریزنٹیشن ٹھیک کر لیں, انداز ٹھیک کر لیں, مختصر انداز میں پڑھیں, درمیان میں سے صرف 2 منٹ 3 منٹ میں اس کا خلاصہ بیان کر دیں. بالکل لمبی چوڑی تفہیر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. اور اپنے پاس سے کوئی لفظ مت ایڈ کریں, قرآن کا بس ترجمہ کر دیں, لیکن سلیس ترجمہ. ہمارے پاس قرآن حکیم کے سننے والوں کو سمجھ آتا ہے. قرآن کا ترجمہ ایسا کریں جو آج کا محاورہ اور لینگویج ہے, ہر کو سمجھ آتا ہے. تو میں جو تلاوت کی تھی پورے القرآن فاستمعوا له, لازم اگر اس کو دیکھا تو جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو پھر خاموش رہیے. آپ نے اس سے یہی مستنبط کیا, مناسب بھی یہی ہے کہ آپ کو تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو آپ خود کیوں پڑھیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ما انازع القرآن, مجھے کیا ہو رہا تھا کہ قرآن میرے ساتھ جھگڑ رہا تھا. پہلے قرآن وہ انصتو, اور خاموش بھی رہیں. ایسا نہیں ہے کہ سن بھی رہے ساتھ پڑھ بھی رہے. اور بات ابھی یہ کی ہے کہ وہ انصتو, آپ آواز نہیں آ رہی, سب نہیں آ رہی, تب بھی پوچھ رہے ہیں. مثلا امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں, آپ کو آواز نہیں آ رہی, یا جاری نماز ہے, امام صاحب اندر تلاوت کر رہے ہیں اور آپ باہر برآمدے میں یا اوپر کی منزل میں, آپ پھر بھی آپ کو خاموش رہنا ہے. آپ نے اپنی قراءت کر, آپ نے امام کی اقتدا کر. لعلکم ترحمون, تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. اچھا, قرآن حکیم کی ایک تاثیر ہوتی ہے, قرآن کی بہت بڑی تاثیر ہے. صحابہ کرام جب قرآن حکیم کو سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. یہ تاثیر آج بھی موجود ہے. قرآن آج بھی وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے تھا. البتہ یا سنانے والوں کا مسئلہ ہے یا سننے والوں کا مسئلہ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ, جب وہ اس کتاب کو سنتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ حق بات کو پہچان لیتے ہیں, حق کو پہچان لیتے ہیں, ان کے دل پسی جاتے ہیں. تو اللہ کی حضور عرض کرتے ہیں, کیا عرض کرتے ہیں, ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے اللہ مان لے آئے ہیں, ہمارا نام بھی ان میں لکھ دینا جو ماننے والے ہیں. یعنی اپنی حاضری لگوا دیتے ہیں. یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی, باتیں آ کریں. جو غیر حاضر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا, جو حاضر ہوتے ہیں بعض اوقات شاید وہ بھی غیر حاضر ہوں, لیکن جو غیر حاضر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہٹ لسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ سا ہوتے ہیں. تو حاضری بہت ضروری ہے. یہ میں نے آپ کو سنائی تھی وہ کہانی, ایک بندے مسجد میں آیا تو دیکھا مولوی صاحب وہ کر رہے تھے, وہ اندر گیا, جلدی سے نماز پڑھی اور واپس. جب تک اس نے نماز پڑھ لی اس وقت تک مولانا صاحب وضو کر کے فارغ ہو گئے. ظاہر ہے انہوں نے آرام سے وضو کیا ہوگا. بندہ سوچنے لگ پڑا کہ اب میں باہر نکلوں گا, دروازے پہ مولوی صاحب ملیں گے, مطلب پوچھے گے ہاں بھائی یہ کیا کیا آپ نے, بھائی اتنا جلدی آپ نے نماز پڑھ لی. تو سوال نے خود تیار کیا اور ساتھ ہی جواب بھی تیار کر لیا. عقل مند تو ایسا ہی ہوا. مولانا صاحب جب دروازے پہ تو کہا بھائی صاحب اتنا جلدی یہ کیسی نماز, یہ آپ نے کسی کا حضور میں نے کیا کرنا تھا.
میں اندر گیا ہوں پر اپنے رب کی ہاں حاضری لگائی ہے اور بتایا مالک میں تیرے نافرمانوں میں سے نہیں ہوں. بس اتنی سی بات کہی اور واپس آ گیا ہوں. اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں بس میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی جیسے کہ پہلی مرتبہ مجھے احساس ہوا کہ ہم تو اپنے رب کی حضور یہ حاضری لگوانے آتے ہیں کہ رب العالمین میں تیرے نافرمانوں اور دشمنوں میں سے نہیں ہوں، میں باغی نہیں ہوں، میں تیری بارگاہ میں یہ حاضری ہے، حاضری لگوایا کرے. اور جو نہیں آتا رب بلائے اور جو نہ آئے اس کا مطلب ہے وہ نافرمان ہے، وہ اللہ کی حضور نہیں آ رہا. کلاس عزیز ہے، لیکچر عزیز ہے، دکان عزیز ہے، آفس عزیز ہے، ہاں نیند پیاری ہے. اللہ نے بلایا حاضری لگا رہے. بھلا آپ کو کوئی بلائے اور آپ شادی میں نہ جائیں ذرا فیملی سسرال پاک میں تو دیکھیے گا پھر آپ کے ہوتا کیا آپ کے ساتھ. ایسے ہی آپ کی کوئی بہت عزیز ہوں، بہت پیارے چہیتے ہوں اور آپ کو کسی دعوت میں بلائیں اور آپ نہ جائیں تو پھر دیکھیں آپ جب ان کا آمنا سامنا ہوگا تو پھر کیسے آپ کو بھگتنا پڑے گا. بھلا آپ کو ہزار ان کو ایپ اپنے عذر پیش کر دیں گے لیکن عذر خواہی قبول نہیں ہوتی اپنوں میں، خاص کر دور والوں میں تو اچھا کوئی انہوں نمبر نے وغیرہ ہے آپ فارمیلٹی کی ہوتی ہے. جب منٹس میں اللہ تو دور والا نہیں، اللہ تو قریب والا ہے ہے اور وہ آپ کو بلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے اور ہم نہیں جاتے، ہم حاضری نہیں لگاتے تو پتہ ہے کتنا نقصان ہوگا. ایک یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، وہاں پہ وائس چانسلر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر قاضی محسن صاحب بھی تھے ساتھ، ایک اور دوست بھی تھے. ایک سٹوڈنٹ ڈیرہ غازی خان سے آیا یا ڈیرہ اسماعیل خان سے آیا ہوگا، میڈیکل کالج کا سٹوڈنٹ ہے میر پور کا. تو بڑی عاجزانہ انداز سے ملا تو ہم نے سمجھا شاید ان کا مرید ہے کوئی. تو بعد میں پتہ چلا سٹوڈنٹ گزارش کرنے لگا حضور وہ میری ذرا حاضریاں کم ہیں تو آپ مہربانی کریں مجھے الو کر دیں، اجازت دے دیں کہ میں امتحان میں بیٹھ جاؤں. تو چانسلر جو تھے وائس چانسلر نے کہا سر معذرت بیٹا یہ کام تو میرے پاس نہیں ہے، میرے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، آپ اپنے رجسٹرار اور اپنے ایگزام ڈائریکٹر سے بات کریں. اس نے کہا سر وہ نہیں مان رہے. تو انہوں نے جب بات کھولی تو پتہ چلا، پوچھا کتنی حاضریاں ہیں، کہتے حضور بس 30% حاضری ہے، آپ مجھے بٹھا دیں میرا سال ضائع ہو جائے گا. پتہ ہے ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، ان کی ایک مہینے کی 1.25 فیس ہے تقریباً میڈیکل والوں کی، 18 لاکھ روپیہ سالانہ دے رہے ہیں، 1.25 1.5 لاکھ فیس ہے. تو کہتا حضور میری فیسیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی اور فلاں ہو جائے گا اور وقت ضائع ہوگا. انہوں نے کہا بھائی میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور میں نہیں کچھ کر سکتا ہوں. اور جب اس نے بتایا کہ میری 30% حاضری ہیں تو انہوں نے فرمایا یہ تو بات سننے کی قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کلاس میں آتے نہیں ہیں، آپ کی حاضری ہوتی نہیں ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایگزام میں بٹھا دیں اور سمسٹر میرا گزار دیں. ہاؤ اٹ از پاسبل. تو میں اس وقت یہ سوچتا رہا کہ اللہ کے حضور ہم چلے جائیں اور ہمیں ایگزام میں نہ بیٹھنے دیا جائے یا فیل کر دیا جائے، ہاں ہماری پروموشن نہ ہو تو پھر ہم کس منہ سے اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں پروموٹ کیا جائے. اللہ پوچھے کتنی حاضریاں ہیں اور ہم یہ بھی نہ کہہ سکیں 30% حاضری ہے. پتہ ہے آپ کو ہماری حاضری کتنی ہونی چاہیے؟ 100% چاہیے. اللہ کے حضور روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوتا. اور ہم اگر روزانہ 1 مرتبہ اللہ کے حضور حاضر ہوں تو یہ کتنے % بن جاتی ہے؟ کیوں جی؟ کسی کی میتھ اچھی ہے؟ اگر 2 مرتبہ ہم صرف حاضر ہوں، اگر 5 کو 50 تصور کر لیں تو اس میں سے اگر صرف ہم 1 مرتبہ حاضر ہوں، 2 مرتبہ حاضر ہوں، سوچیں آپ ہماری حاضری کی ریشو کیا رہے گی. اور اگر پورا ہفتہ ہی ہم غیر حاضر ہوں، صرف جمعے پہ ہم حاضر ہوں
تو پھر تو ہم بالکل فیلور لائن میں آ جاتے ہیں، 30 بھی نہیں رہ جاتی، ہم تو بالکل 0 پہ چلے جاتے ہیں. تو حاضریاں پوری کریں. اس کے بعد یہ قرآن حکیم میں تدبر و تفقع اور قرآن پر عمل. قرآن میں دنیا جہان کے سارے علوم اللہ نے سما دیے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں ہر چیز رکھ دی ہے، کوئی کمی نہیں چھوڑی اس میں. تدبر، تفقع، تفکر، یہ مختلف پروسیس ہیں. اس سے گزرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے. یہ مختلف کلاسز ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے بنیادی صلاحیت اور جو بیسک کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ فرما دیا گیا. ان کا دائرہ کار متعین کر دیے تاکہ فہم قرآن کے نام پر ہر کس و ناکس قرآن مجید کو تختہ مشق نہ بنا سکے. ٹھیک ہے، پہلے تدبر ہے، تفکر ہے، تفقع ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو نصیحت حاصل کر کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی عملی زندگی کو استوار کرنا ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا یہ لوگ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یا کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ کتنا سخت پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ کیوں نہیں قرآن پہ غور کرتے. پھر انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل حاصل کرو، اس سے کچھ سیکھو، کچھ سمجھو اس سے. تو پہلا مرحلہ ہے عربی میں قرآن پڑھنے کا، دوسرا مرحلہ ماہر علوم قرآنیہ سے درس لینے کا ہے، اور تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا ہے تاکہ غلطی کا اہتمام نہ رہے. تو یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یہ آیت ہم نے پہلے بھی ایک مرتبہ تلاوت کی تھی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، البتہ ہر جماعت میں سے چند شخصوں کو، چند لوگوں کو نکلنا چاہیے کہ وہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرے. ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور واپس جا کر اپنی قوم کو دین سکھائیں. اچھا، یہ ہمارے ساتھ نوید صاحب شامل ہوتے ہیں اور آتے اور جاتے نظر آتے ہیں لہروں پہ بیٹھے ہوئے. ذرا ان کو میسج کر دیں کہ بھائی اپنی جگہ چینج کر لیں، جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے وہاں پہ سگنل نہیں ہے. اور تھوڑا سا مہربانی کیا کریں، جب آپ نے کلاس لینی ہوتی ہے تو اگر آپ کے ہاں سگنل نہیں آ رہے تو اپنی لوکیشن چینج کر لیں. ویسے بھی تو ہم دور دراز سے سفر کرتے ہی رہتے ہیں نا، اس جگہ سے سفر کر کے وہاں پہ چلے جائیں جہاں پہ سگنل پرابلم نہ ہو آپ کو. ایسے ہی اور دوست بھی ہیں میرے خیال اس میں ہمارے ساتھ. حسن رضا صاحب بھی اب آئے ہیں. حسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ حسن رضا
اچھا، قرآن پہ عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو؟ لعلکم ترحمون، آپ پر رحم کیا جائے گا. ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوا، یہ مبارک برکت والی کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے. فاتبعوہ، اس کی پیروی کرو، اس پہ عمل کرو، اور تقوی اختیار، واتقو، اور تقوی اختیار کرو، اس پہ عمل کرو. اور تقوی، یہاں پہ تقوی سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، یعنی جو اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو تسلیم کرو، اس میں لیل و نہار بناؤ، اپنی صبح و شام اس کے مطابق کرو. اگر ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، آپ پر رحم کیا جائے گا. ایک اور جگہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، وہ راستہ اس سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے. کون سے مومن؟ الذین یعملون الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں. ان لہم اجرا کبیرا، خوشخبری یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بڑا اجر رکھا ہوا ہے. تو یہ ہماری اب ذمہ داریوں میں شامل ہو چکا کہ ہم نے قرآن حکیم کو نہ صرف تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، بلکہ ہم نے قرآن میں تفقع پیدا کرنی ہے، قرآن تدبر کرنا ہے، قرآن کی اتباع کرنی ہے. تو قرآن حکیم کے حوالے سے ہماری ایک تو یہ جو چیپٹر تھا تقریباً مکمل نہ بھی ہوا ہو تو تقریباً قریب ہو چکا ہے. ایک اور چیز ہے قرآن حکیم کے بارے میں جس کو ہم نے مزید ساتھ رکھنا ہے، وہ ہے قرآن کی ادب اور آداب. اس کو آپ آداب قرآن کا نام دے دیں کہ کیا قرآن حکیم کا کوئی ادب بھی ہے، کوئی آداب بھی ہیں، کوئی پڑھنے کا طریقہ کار بھی ہے. ایک ادب ہوتا ہے احترام، اور ایک ادب ہوتا ہے اس کی میتھڈالوجی. تو یہ دونوں چیز اس میں شامل ہوں گی. قرآن حکیم کے ادب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد منقول ہے وہ ہے کہ اللہ کی جلال کی 3 قسمیں، یا 3 چیزوں کا اکرام اللہ کی جلال، اللہ کی تعظیم میں سے ہے. اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ حامل قرآن کا اکرام، جو قرآن کا حامل ہے اور قرآن کا عالم ہے، قرآن کا عامل ہے. تو گویا یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے کہ قرآن کا ادب ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کو چوم کی آنکھوں سے لگا لیا جائے اور اس کا تعویذ بنا لیا جائے. قرآن کا ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کے متعلقہ ہر چیز کا احترام اور ادب بجایا جائے. ایک اور قرآن کا ادب ہے، جیسے پہلے انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ مریم میں، غالباً بلکہ سورہ اعراف میں، خالف من بعد خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا الادنى، ناخلف لوگ ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے، یہ بلا تعمل اس دنیای دنی کا مال و متاع حاصل کرتے تھے، یعنی آخرت کا حظ نہیں لیتے تھے، اللہ کی رضا ان کی مطلوب نہیں تھی. یاخذون عرض هذا الادنى، اس دنیا کا جو مال و متاع تھا وہی ان کا مطمع نظر تھا. تو یہ بھی قرآن کے فائر سے بن کر، تو یہ قرآن کے آداب میں سے ہے کہ آپ قرآن کو اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، دنیا کی لوگوں کی آخرت سنوارنے کے لیے قرآن کو پڑھیں.
یہ حدیث شاید میں نے آپ کو سنائی تھی، یا میں چونکہ 2 کلاسوں میں ہوں تو شاید دوسری کلاس کو سنائی ہوگی. من قرأ القرآن يتأكل به الناس وجاء يوم القيامة وجهه عزم ليس عليه لحم. جس شخص نے لوگوں سے کھانے پینے کی غرض سے قرآن کی تلاوت کی، وہ قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا. تو اس سے ہمیں جو خاص کر حفاظ کرام ہیں، جو یو کے میں قرآن پڑھانے جاتے ہیں، سننے سنانے جاتے ہیں، جو چائنا میں جاتے ہیں، جو جاپان جاتے ہیں، جو یو ایس اے میں رمضان کے لیے جاتے ہیں، یدی ہمیں وہاں پہ قرآن سنائیں گے تو ہمیں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا پیسہ اچھا مل جائے گا. یا یہیں پر ہی پاکستان میں بھی خاص ایسی جگہ ڈھونڈ لی جائیں جہاں قرآن پڑھنے کا اچھا معاوضہ دیا جاتا ہو، اور وہ قرآن وہاں پہ سنائیں صرف اس غرض سے، وہاں دولت زیادہ ملتی ہے. یہ احادیث کہاں لے کے جائیں گے ہم؟ یہ بہت خاص حدیث ہے. من قرأ القرآن یتأکل به الناس، جس شخص نے لوگوں سے کھانے پینے کی غرض سے قرآن کی تلاوت کی، جاء یوم القیامہ، قیامت کی دن آئے گا، وجہہ عزم، اس کا چہرہ ایک سیکلٹن کی طرح ہوگا، لیس علیہ لحم، اس پر کوئی گوشت نہیں ہوگا. تو قرآن کی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ اگر اس کو بھی ملا لیا جائے کہ جس نے قرآن حکیم یاد کیا اور بلا دیا، قیامت والے دن وہ اندھا اٹھے گا. ہم نے قرآن کو یاد تو کیا ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی مصروفیات کا بہانہ کرنے کے بعد قرآن حکیم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور ہمیں قرآن کا ایک پارہ تو کیا ایک رکوع بھی اچھے سے یاد نہیں ہوتا، کیونکہ ہم وقت نہیں دیتے. جتنا وقت ہم فیس بک پہ دے دیتے ہیں، اور جتنا وقت ہم یوٹیوب پہ لگاتے ہیں، اور جتنا وقت ہم غیر ضروری کاموں میں لگا دیتے ہیں، اس کا عشر حشیر بھی اب قرآن کو دیں تو جو حافظ قرآن ہے وہ مہینے میں اگر زیادہ نہ کریں، ایک ایک پاؤ یاد کر لیں، تو ایک مہینے میں کتنے پاؤ بن سکتے ہیں؟ یہ 30 پاؤ ہوتے ہیں. آپ چھٹیاں نکال دیں تو کم از کم 25 پاؤ کر لیں. یہ 5-6 سپارے ہیں مہینے کے، ایک مہینے میں 6 پارے آپ یاد کر سکتے ہیں. اور خاص کر وہ ہمارے حفاظ جن کو قرآن حکیم یاد کیا ہوا ہے اور رمضان میں سنانا چاہتے ہیں. ابھی جمادی الاول ختم ہو چکا ہے، 23 تاریخ ہے آج، اور جمادی الثانی ہے، اس کے بعد رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے. ٹائم ہی نہیں ہے، اب بھی وقت ہے. کوئی حافظ قرآن ایسا نہ ہو جو قرآن نہ سنائے اور یہ کہے جی میں تو لیکچر ہوں، میں تو استاد ہوں، میں تو ناظم ہوں، میں تو فلاں بزنس میں پھنسا ہوا ہوں. یہ تو ساری زندگی مزید کام بڑھیں گے، یہ کم نہیں ہوں گے. تو قرآن کی آداب میں سے یہ ہے کہ قرآن حکیم کو یاد کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ نے قرآن مجید کی دولت سے نوازا، اگر وہ پابندی سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو اس کی مثال اونٹوں کے مالک کی سی ہے کہ اگر وہ انہیں باندھ کر رکھے گا تو اس کے پاس محفوظ رہیں گے، اور اگر ان کی رسی کھول دے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائیں گے. فرمایا قرآن والے کی مثال بھی ایسے ہی کہ اگر وہ ساتھ ساتھ قرآن پڑھتا رہے گا، تلاوت کرتا رہے گا، ہر روز کی روز تلاوت کرتا رہے گا، ترتیب سے کرتا رہے گا. تو یہ بھی قرآن کی آداب میں سے، خاص کر حفاظ حمال قرآن و حفاظ قرآن کے لیے. اور اس کے بعد بھی ایک بہت بڑا، اس کے بعد بھی ایک اور بڑی ذمہ داری ہے. یہ میں نے آپ کو شاید پہلے لیکچر میں حدیث سنائی تھی کہ قرآن کے قاری کو چاہیے کہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو وہ عبادت سے پہچانا جائے، اور جب
دن میں لوگ جاگ رہے ہوں تو اپنے اعمال سے پہچانا جائے کہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ اس کی اعمال میں موجود ہوں۔ جب لوگ فضول کاموں میں وقت گزار رہے ہو اور ہنس رہے ہوں، وہ اللہ کی خوف سے اس کو خشیت سے رونا آتا ہو۔ جب لوگ فضول باتیں کر رہے ہوں تو وہ خاموش رہے۔ جب لوگ تکبر اور غرور میں مبتلا ہوں تو وہ عاجزی اختیار کرے، اور جب لوگ خوشی سے اترا رہے ہوں تو وہ غم سے پہچانا جائے۔ غم کس بات کا؟ نقصان کا غم، کہ کوئی چیز مجھ سے مس نہ ہو جائے۔ بچھڑنے کا غم، اللہ کی ناراضگی کا غم۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمی السلمی، آپ کے پاس جب کوئی قرآن حکیم مکمل کرتا، حفظ کرتا، تو اس کو اپنے سامنے بٹھا لیتے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے فرماتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرتے رہنا، اگر تم اس علم پر عمل کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے تو مجھے یقین ہے کہ تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے۔ ایسا علم جس میں عمل نہ ہو وہ ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہیں ہوتی، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کو آپ مردہ کہتے ہیں، اس کو میت کہتے ہیں۔ اور ایک اور قرآن کا ادب ہے، وہ کیا ہے؟ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ قرآن کے حامل اور قرآن کے عالم کا حق قرآن پر یہ ہے کہ وہ قرآن کا فقیہ بھی ہو، وہ قرآن کا ماہر بھی ہو۔ حق علی کل من تعلم القرآن ان یکون فقیہا، جو شخص قرآن سیکھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ قرآن کا فقیہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خاص ایک صفت ہے، آپ معلم تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب بھی قرآن کے آداب میں سے ہے۔ یہ قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنا یہ بھی اچھا ہے، قرآن کو یاد کرنا یہ بھی اچھا ہے، قرآن کے تمام آداب کو بجا لانا یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم دینا یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے۔ قرآن کے جو استاد ہیں، جو قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ جو آپ کے پاس قرآن پڑھنے آتے ہیں آپ ان کا ادب کریں، بے جا ان کو ڈانٹنا، جسمانی سزا دینی، حقارت سے پیش آنا، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ تمسخرانہ لہجہ اور تکبرانہ انداز اپنانا، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ وہ بچے جو قرآن پڑھنے آتے ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، آپ انہیں کان پکڑا لیتے ہیں اور آپ انہیں ڈنڈے مارتے ہیں۔ آپ ان کی تحقیر کریں، آپ ان کی تذلیل کریں، بے جا ان کو گالیاں دیں، بے جا ان کو ڈانٹا جائے، بتائیے پھر ہم نے قرآن کا ادب کیا یا قرآن کی بے ادبی کیا؟ یہ تو قرآن کی بے ادبی ہے۔
اشک ٹائپ سی والا چارجر دینا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے بیان کرتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں سفر اور حضر میں حضور کے ساتھ ہوتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا. فرمایا اللہ کی قسم، یہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کی قسم میں نے آپ کی زبان مبارک سے یہ نہیں سنا کہ آپ نے کبھی فرمایا تو نے یہ کیوں کیا ہے، یا اے انس آپ نے یہ کیوں نہیں کیا. یہ میں نے کبھی الفاظ سنے ہی نہیں ہے، اتنے یہ بھی نہیں سنا. جی ہدایت اللہ صاحب، آپ کا مائک آن ہے، اپنے مائک آف کر دیں پلیز. تو قرآن حکیم کے آداب ہیں، قرآن حکیم کے آداب کو سامنے رکھنا چاہیے. ایک ظاہری آداب بھی ہوتے ہیں، مثلا بے وضو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے باوضو ہو کر تلاوت کرنی ہے، آپ کے منہ سے خوشبو آنی چاہیے، تلاوت کرنے والے نے مسواک یا ٹوتھ پیسٹ برش کیا ہوا ہو، پاکیزہ ماحول ہو. کیونکہ قرآن کی گزرگاہ منہ ہے، تو جس جگہ سے آپ قرآن کو گزار رہے ہیں وہاں پہ خوشبو ہونی چاہیے نا. آپ کا دوست گھر میں آ رہا ہو، سہیلی آ رہی ہو، آپ کی کوئی پیارے آ رہے ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پورا ماحول معطر کر دیتے ہیں. اللہ کا کلام آ رہا ہے اور آپ نے منہ بھی نہیں دھویا ہوا، مسواک نہیں کی ہوئی، ٹوتھ پیسٹ نہیں کیا ہوا، آپ کا ماحول متعفن ماحول ہے، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے. قرآن حکیم کی تلاوت کرتے وقت بھی آپ کو خوبصورت لباس پہننا چاہیے، خوبصورت انداز ہونا چاہیے. اگر میک اپ کرنے کی کوئی جگہ ہے تو وہ قرآن حکیم کی تلاوت ہے، اور کوئی بہت کم جگہ. یا جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جاتے ہوئے میک اپ کر کے جائیں. قرآن میں حکم ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنی زینت بنا کے جائیں، بن سنور کے جائیں، انگریزی میں کہہ دیں تو میک اپ کر کے جائیں، یعنی اپنے آپ کو سنوار کے جائیں. اللہ کی حضور جا رہے ہیں، قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، تو قرآن حکیم کے آداب کچھ ظاہری ہیں اور کچھ باطنی ہیں، اور ظاہری آداب بھی ذہن میں رکھنے چاہیے. باطنی آداب تو ہیں ہی صحیح کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو تو اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو، ذہن اور دماغ کو استعمال کرنا چاہیے بندے کو، اسے معلوم ہو کہ رب کے ساتھ کیا بات کر رہا ہے. حضرت محمد ارشد صاحب کا مائک آن ہے، جن جن کے مائک آن ہے پلیز آف کر دیں، آپ کے بیک گراؤنڈ سے آواز آ رہی ہے. اچھا، قرآن مجید کا میں کیا بتانے لگا تھا آداب میں سے، کیا ہمیں معلوم ہو کہ رب کے ساتھ ہم کیا بات کر رہے ہیں، ہماری توجہ اپنے رب کی. ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ کی بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو ساری رات اس پہ روتے ہی رہ گئے. اس بات پہ رو رہے تھے کہ قیامت والے دن کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کہہ دے ابو حنیفہ ذرا سائڈ پہ ہو جا، سائڈ پہ ہو جا. حالانکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ساری رات قرآن کی تلاوت کرتے اور تہجد پڑھتے تھے، سارا دن فقہ کی مجالس کو آباد کرتے تھے، اور اس سب کے باوجود وہ قرآن حکیم کی آیت پڑھتے ہیں اور پھر ساری رات اس کو تکرار ہی کرتے رہتے ہیں، سحری ہو جاتی. تو یہ بھی قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں دل و دماغ میں اس کو بٹھائیں، سمجھیں کہ اللہ کے ساتھ آپ کیا بات کر رہے ہیں. جہاں پہ جنت کا تذکرہ آ جائے وہاں پہ اللہ سے جنت کی دعا مانگیں، جہاں پہ عذاب الہی کا تذکرہ ہو وہاں پناہ مانگیں، جہاں تسبیح کا مقام ہو اللہ کی حمد بیان، تسبیح بیان کریں، جہاں تحمید کا مقام ہو اللہ کی حمد بیان کریں.
اور حضرت ابو موسیٰ الاشعری فرماتے ہیں کہ قرآن کے آداب میں سے ایک یہ ادب بھی ہے کہ دن میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن کو کھولا کرے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں آتو اعینکم حظھا من العبادت، فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو. صحابہ نے عرض کیا وما حظھا یا رسول اللہ، حضور اس کا آنکھ کا حصہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد میں النظر فی المصحف والتفکر فیہ والاعتبار عند عجائبہ، قرآن میں دیکھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور جو قرآن کی عجائبات ہیں اس سے سبق حاصل کرنا. ایک اور ادب بھی ہے ظاہری ادب کہ قرآن کو الٹا نہ پڑھا جائے. یہ قرآن کا ادب ہے. قرآن کو پراپر ایک میتھڈ، ایک طریقے سے پڑھا جائے. ویسے تو آپ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں روزانہ برکت کے لیے، اور اگر فقر و فاقہ ہو تو سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں مغرب کے بعد، روزانہ پڑھ لیا کریں، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. لیکن قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو پھر آپ نے ترتیب سے آخر الف لام میم سے شروع کرنا ہے اور والناس تک جانا ہے. اس کے لیے آپ ایک ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنا لیں اور طریقے سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں. باقی اگر کسی کو سورہ یاسین اچھی لگتی ہے، سورہ رحمان پڑھنا چاہتے ہیں، سورہ مزمل پڑھتے رہیں، لیکن قرآن کو پڑھنا ہے تو پھر شروع سے آخر تک چلے اور ترتیب سے پڑھے. اگر مہینے میں ایک مرتبہ ختم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. نماز کے اندر آپ کو قرآن حکیم الٹا پڑھنے کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ پہلے آپ سورہ ناس پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں. تو آپ کو پڑھنے کا حکم جو دیا گیا ہے، سورہ فلق پہلے پڑھیں گے، سورہ ناس بعد میں پڑھیں گے. اور اگر جان بوجھ کے ایسا کرا تو یہ مکروہ ہے. اللہ مکروہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پسند نہیں ہے. بس آپ سوچ لیں جو بات آپ کے دوستوں کو پسند نہیں ہوتی آپ وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بات اللہ کو ناپسند ہے آپ وہ کرتے رہیں گے. کیا اللہ کو ناپسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا علیک بالحال المرتحل. عرض کی یا رسول اللہ وما الحال المرتحل؟ ہاں یعنی پہنچتے ہی کوچ کرنے والا بن جا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پہنچتے ہی کوچ کرنے والا اس سے مراد کیا؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ نے فرمایا صاحب قرآن جو اس کی ابتدا سے تلاوت شروع کرتا ہے یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں پہنچتے ہی دوبارہ ابتدا کر دیتا ہے، پھر رک نہیں جاتا کہ اگلے رمضان میں پڑھیں. جب تلاوت ختم ہوتی ہے تو ساتھ ہی نئی تلاوت شروع کر دیتا ہے. آپ نے یہ جامع ترمذی میں آپ نے رمضان المبارک میں مساجد میں قرآن حکیم کا ختم دیکھا ہوگا. قاری صاحب والناس پہ ختم کرنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، مفلحون تک پڑھتے ہیں اور پھر رکوع میں جاتے ہیں. اس کے پیچھے یہ حدیث ہے. تو قرآن کے یہ تو ظاہری آداب ہیں، کچھ باطنی آداب بھی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوری رات ایسے گزار دی. آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر مغفرت فرما دے تو تو عزت و حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہ باطنی آداب ہیں. اور جو دوسری میں نے آپ کو بات بتائی تھی حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف بھی منسوب ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ سے زیادہ حضرت سعید بن جبیر کی وہ بات ہے. پوری رات آپ نے وامتاز الیوم ایھا المجرمون پڑھی. تو
تو یہ باطنی آداب ہے. اور قرآن کے سننے کے آداب کیا ہیں، جو میں نے پہلے بھی ایک آپ کو قرآن کی آیت سنائی تھی، اسی کے ساتھ اس کو بھی شامل کر لیں اس آیت کے ساتھ. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن انہیں سنایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو آج کا یہ ایک آپ کا یہاں تک لیکچر. کتنے منٹ رہتے ہیں جی اس میٹنگ کے ختم ہونے کو؟ اس کے بعد صرف ایک میٹنگ ہوگی ہماری. یہ میٹنگ ختم ہونے کے کتنے منٹ رہتے ہیں؟ 6 منٹ ریمیننگ، 6 منٹ رہتے ہیں. اوکے اوکے 6 ہے. اچھا کلاس میں کافی لوگ کم ہیں اور بعض دوست آ جا رہے ہیں اور پھر وہ بعد میں گلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک دوست نے بڑا نامناسب انداز میں ایک میسج بھیجا ہے. اس لیول پہ آپ پہنچے ہیں اور آپ کو دوسروں کو مخاطب کرنے کا انداز بھی معلوم نہیں ہے کہ کسی کو آپ نے کیسے مخاطب کرنا ہے. اور موسٹلی میرا خیال ہے کہ اساتذہ کرام ہے اور آپ سے یہ توقع نہیں ہے. اتنا پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کے لہجے اور آپ کے رویے ایسے ہوتے ہیں تو پڑھ کے کیا کریں گے پھر؟ اگر یہ تعلیم ہمارے اخلاق سنوارنے کے کام نہیں آتی، اس تعلیم سے اگر ہماری زبان پہ ہمیں کنٹرول نہیں ملتا اور ہم اس تعلیم سے اپنے ارد گرد ماحول میں لوگوں کو عزت نہیں دے سکتے، تو ایسی تعلیم کو کیا کریں گے؟ وہ جو قادری کا رونا رو رہے تھے وہ ابھی بھی مجھے تو آج میں صبح سے ڈھونڈ رہا ہوں نوید صاحب، وہ ابھی نظر نہیں آتے اور ابھی پھر تھوڑی دیر بعد میسج کر دیں کہ جی میری حاضری لگائی. کتنی ان کا نامناسب سر سی جی بات ہے. گروپ کے اندر کوئی میسج آیا ہوا ہے لیکن کلاس کی وجہ سے میں نے تو سنا نہیں ہے. کوئی وائس میسج آیا ہوا ہے ان کا نوید صاحب. جی میں اسی میسج کی بات کر رہا ہوں، بہت غلط میسج ہے. وہ آپ لوگ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں. آپ کے اساتذہ موجود ہیں گروپ میں اور پھر آپ کے کولیگز موجود ہیں. ایک سسٹر آپ کی حاضری لگاتی ہے، آپ اس کے نام لے کے اتنی برے انداز سے جی میری حاضری لگائی، میں تو آیا ہوا ہوں. کہاں پہ ہیں آپ؟ اور اگر مس ہو گئی ہے تو اس کا یہ میتھڈ ہے. مثلاً آپ آئے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، مس ہو گیا ہے، آپ اپنا نام بھیج دیں، پلیز ایڈ کر دیں اس کو بھی، کوئی ریکویسٹ کر لیں. تو یہ تو انتہائی جاہلانہ انداز ہوتا ہے. تو ایسا انداز نہ اپنائیں جس سے آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی اٹھے. اس سے تو آپ کا وہ جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے. یعنی آپ کے بارے میں پھر جو ایک نظریہ ڈیولپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ اس نہج کا ہے. جہاں پر بھی ہوں آپ اپنے آپ کو اپنے وقار کو پیش کریں. ٹھیک ہے، آپ کا جو اوریجنل جو اللہ نے آپ کو مقام دیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کو پیش کیا کریں. ہم نے اس مرتبہ جو ایک اسائنمنٹ آپ کو دینی ہے، آج تاریخ کیا ہے؟ 9 ہے سر جی، 9 دسمبر. 9 تاریخ ہے. اسائنمنٹ کے لیے آپ کے پاس 2 ہفتے ہوں گے اور 2 ہفتوں میں آپ نے یہ اسائنمنٹ مجھے واپس کرنی ہوگی. میں آپ کو 5 ٹاپک بھیجتا ہوں خواتین کے لیے، جو بچوں کے لیے عروسہ ضیاء قاضی. آپ نے یہ ٹاپک ان میں تقسیم کر کے مجھے نام بھیج دینے.
جی جی السلام علیکم سر. جی سوری میں بات نہیں سن سکی. میں آپ کو ایک ٹاپک بھیجوں گا نا, کچھ جی ٹاپک آپ کو بھیجوں گا, اور جی 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 کوئی ٹاپک میں ذیشان کو بھیجوں گا. آپ نے جو خواتین ہیں اسٹوڈنٹ, وہ جی ٹاپک جی ان میں تقسیم کرنے ہیں, ٹھیک ہے سر, ٹھیک اور ہے. ایسے ذیشان بھی کرے گا. تمام دوستوں نے جو جو ٹاپک ہوں گے اس پہ ایک مکمل آپ نے ایک آرٹیکل لکھنا ہوگا. اس میں پہلا جو ٹاپک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے اقسام وحی اور حفاظت قرآن, تدوین قرآن, کتابت قرآن. خیر ہے, ان کو بلانے کرتے ہیں. اچھا, دوسرا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا جو احزاب قرآن, سورتیں, آیات, احزاب, سپارے, اور اس کے اوپر پورا ایک جامع آرٹیکل چاہیے ہوگا ہمیں. اور جو تیسرا موضوع ہوگا وہ ہوگا علوم القرآن کے متعلق جو اجمالی سے تعارف میں نے کرایا تھا. علوم قرآن کے متعلق آپ نے ایک تعارف دینا ہے, جس میں 8 سے 10, 5 سے 7 علوم ہوں گے, اور ایک جامع آرٹیکل چاہیے اس پہ. اور ایک ہوگا علوم قرآن کی کتب کا تعارف, لیکن یہ ایک آرٹیکل کی صورت میں ہوگا. اور آخری جو ہوگا وہ فضائل قرآن, حاملین قرآن کے فضائل, سیکھنے کے فضائل, پڑھنے, سننے, پڑھانے, تدبر, تفقع, عمل, یہ سارے اس میں آداب وغیرہ یہ اس میں ہوں گے. تو انشاءاللہ میں یہ آپ کو بھیجوں گا. تو آپ نے اس پہ ایک جامع آرٹیکل, یہ آپ کا اب جو آپ کا آنے والا ہے, اس میں آپ نے وہ کوتاہیاں جو آپ کو پہلے ہو چکی ہیں وہ نہیں کرنی. نیکسٹ ٹائم جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ نے مجھ سے اپنے اپنے آرٹیکل دیکھ کر جو جو کہیں مسٹیک ہیں وہ آپ نے سمجھ لینی ہے, اور وہ چیزیں ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر. اور جن دوستوں نے ابھی تک وہ نہیں دیا پہلے والا, وہ بھی لکھ کے لائیں گے. اور آپ کے پاس آرٹیکل لکھنے کے لیے ایک پیٹرن موجود ہے, وہ میں نے آپ کو پیٹرن دیا ہوا ہے. اگر کسی کے پاس وہ پیٹرن نہیں ہو تو وہ آپ مجھ سے پیٹرن بھی یا اپنے دوستوں سے پیٹرن لے لینا.